نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہوگا۔ نماز جمعہ کو چھوڑنے کی وعید۔ مفہوم حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کا کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ دین سے غافل اور سیدھی راہ سے بھٹکے یہ پانی پی لیں۔ اگر کوئی شخص دین سے غافل اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہو یا برے افعال میں مبتلا ہو تو وہ اول و آخر 3 بار درود شریف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ یہ عمل 41 دن تک کرے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ماں اور باپ کا فرق۔ ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے۔ ماں زندگی بخشتی ہے جبکہ باپ جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ ماں روٹی اور کھانا کھلاتی ہے جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ ماں دنیا سے متعارف کرواتی ہے جبکہ باپ دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ ماں اپنی ذات پہ توجہ رکھنا سکھاتی ہے جبکہ باپ ذمہ داریوں پہ توجہ رکھنا سکھاتا ہے۔ ماں گرنے سے بچاتی ہے جبکہ باپ گر کر سنبھلنا سکھاتا ہے۔ ماں پیروں پہ چلنا سکھاتی ہے جبکہ باپ زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بل بوتے پہ چلنا سکھاتا ہے۔ ماں اپنے تجربات سے سکھاتی ہے جبکہ باپ نئے تجربات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ماں کی محبت کا اندازہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ہو جاتا ہے جبکہ باپ کی محبت کا اندازہ خود باپ بننے کے بعد ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں موجودہ مال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے دست قدرت پر بھروسہ کرے، اور دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس پر یہ سوچ کر خوش ہو کہ دنیا کی مصیبت آخرت میں آنے والی بڑی مصیبت سے بہتر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے مل رہا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس
की बहन की मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें ये पकीज़ा रिश्ता अता किया है और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया है। बाकी यहाँ पर जुम्मे को अजीम फजीलत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को जुम्मे से दूर रखा तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। अल्लाह ताला हमें लाया तो इसने हमें जुम्मे के रोज़ की हिदायत दी और जुम्मा और फिर इसके बाद हफ्ता और इसके बाद इतवार रखा और इसी तरह रोज़ क़यामत भी हमारे पीछे होंगे। हम दुनिया में आखिरी हैं और क़यामत के रोज़ पहले होंगे जिनका सब मखलूक से कबल फ़ैसला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ अल्लाह, ए दिलों को बदलने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स तकब्बुर, ख़यानत और दीन यानी कर्ज़ वगैरह से आज़ाद होकर मरेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। जो शब जुमा और जुम्मे के रोज़ 100 बार दरूद पढ़े अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुम्मा अगले जुम्मा तक सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। जुम्मे के रोज़ मरने वाला खुश नसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। जुम्मे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान इसे पाकर उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसको ज़रूर देगा और वो घड़ी मुख्तसर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, दरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी।